سورت کی جو ابتدائی آیات ہیں، پہلا رکوع، یہ انہی صفات پر مشتمل ہے، اور یہ جو آیات نازل ہوئی تھی یسألونک عن الانفال سے، یہ مال غنیمت کی تقسیم کے موقع پر نازل ہوئی۔ غزوہ بدر میں جب فتح ہو گئی اور مال غنیمت جمع ہوا تو یہ چونکہ پہلا مال غنیمت تھا جو بڑی مقدار میں مسلمانوں کے ہاتھ لگا اور اس کے مستحق مسلمان بھی زیادہ تھے، تھوڑا سا مال غنیمت جو چند مسلمانوں کی محنت سے ہاتھ آیا تھا وہ سریہ عبداللہ ابن جاش میں مسلمانوں کے ہاتھ آ چکا اور تقسیم ہو چکا تھا۔ یہ جب مال جمع ہو گیا تو صحابہ کرام کی آپس میں اس میں ذرا چہمیں گوئیاں شروع ہو گئیں کہ یہ تقسیم کس طریقے سے ہوگا۔ اب کوئی اس کا کیا فارمولہ پیش کر رہا تھا کہ جو لوگ آگے ہو کر لڑے انہیں زیادہ دیا جائے، جو پیچھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے انہیں کم دیا جائے۔ کوئی یہ کہہ رہا تھا کہ جن لوگوں کی رائے کا زیادہ تعلق تھا ان کو زیادہ دیا جائے، جو لڑے انہیں کم دیا جائے۔ مختلف آراء اس میں سامنے آنے لگی۔ اللہ تعالیٰ کو مسلمانوں کا یہ طرز عمل پسند نہ آیا کہ جہاد کی ابتدا میں ہی مال کے مسئلے میں آپس میں الجھنا اور جھگڑنا شروع کریں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ سارا مال غنیمت ان کے ہاتھوں سے چھین لیا اور یہ اعلان کر دیا گیا کہ غنیمت میں سے کسی کا بھی کوئی حصہ نہیں ہے، سب اللہ اور اس کے رسول کا ہے، وہ جیسے چاہیں گے اپنی مرضی سے اسے تقسیم کر دیں گے، کسی کا کوئی استحقاق نہیں ہے۔ جب مسلمان اچھی طرح اس مال سے مایوس ہو گئے اور اپنے اس کیے پر بھی نادم ہوئے کہ ہمیں مال کے معاملے میں اس طریقے کی باتیں نہیں کرنا چاہیے تھی، اللہ تعالیٰ نے پھر یہ مال مسلمانوں کو واپس دے دیا اور اس کی تقسیم کا قیامت تک کے لیے ایک اصول اور ضابطہ نازل فرما دیا کہ مال غنیمت کو 5 حصوں میں تقسیم کیا جائے، 5واں حصہ بیت المال میں داخل کر دیا جائے جس کے مصارف بتا دیے جائیں گے، آگے ان پر خرچ کیا جائے گا، اور باقی 4 حصے مجاہدین میں تقسیم کر دیے جائیں، اس طرح کے سوار کو دگنا حصہ ملے گا اور جو پیدل لڑنے والے کو 1 حصہ ملے گا۔ اس طرح اس جو ہے وہ نظام کے مطابق اب قیامت تک غنیمت تقسیم ہوگی۔ تو ان پہلی آیات میں اسی کا تذکرہ تھا۔ یسألونک عن الانفال، یہ لوگ آپ سے حکم پوچھتے ہیں غنیمتوں کا۔ قل الانفال للہ والرسول، ان سے کہہ دیجئے کہ غنیمتیں اللہ اور اس کے رسول کی ہیں، بس کسی کا حق نہیں ہے، سب سے واپس لے لیا۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا کہ یہ آیت ہمارے بارے میں نازل ہوئی جب ہم نے جو ہے وہ اس کے بارے میں اختلاف کیا، غنائم کے بارے میں، اور کافی الٹی سیدھی باتیں ہم سے ہو گئیں اس اختلاف میں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ سارا کا سارا ہمارے ہاتھوں سے چھین لیا، اور پھر جب ہم اس سے مایوس ہو گئے اللہ تعالیٰ نے پھر ہمیں یہ سارا واپس دے دیا، اور پھر اسی قانون کے مطابق جو ہے وہ تقسیم کیا گیا۔ قل الانفال للہ والرسول، ان سے کہہ دیجئے کہ غنیمتیں اللہ اور اس کے رسول کی ہیں۔ فاتقوا اللہ، تم اللہ سے ڈرو، واصلحوا ذات بینکم، اور آپس کے معاملات کو درست رکھو، نہیں آپس میں اختلاف اور جھگڑے سے پرہیز کرو، کیونکہ اس سے مسلمانوں کی جماعت کی قوت اور اجتماعیت ٹوٹ جاتی ہے تو دشمنوں پر سے اس کا رعب ختم ہو جاتا ہے۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانو اگر تم ایمان والے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے غنیمت مسلمانوں کے ہاتھوں سے لے لی اور انہیں کہا کہ چونکہ غزوہ بدر جہاد کا نقطہ آغاز ہے اور اب اس جہاد نے آگے بڑھنا ہے، تو اس میں اللہ رب العزت نے جو تمہاری نصرت فرمائی ہے اس کے اسباب بتائے جاتے ہیں اور وہ صفات بتائی جاتی ہیں جن پر اللہ کی نصرت نازل ہوتی ہے، تاکہ تم ان صفات پر قائم رہو تو ہر جہاد میں تمہیں بدر کی طرح فتح اور غنیمت ملتی رہے۔ البتہ جہاں پر بھی ان جو ہے وہ چیزوں میں کمی آئے گی وہاں پر نتیجہ بھی تبدیل ہو سکتا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے غزوہ احد کے اندر ایک بہت ہی مسلمہ اصول کے ترک کی وجہ سے درمیان میں لڑائی کا نتیجہ تبدیل فرما دیا تھا۔ تو پہلی صفت مجاہد کی جس پر اللہ رب العزت کی نصرت نازل ہوتی ہے وہ ہے تقوی، یعنی اپنے جہاد کو شرعی حدود میں پابند رکھنا۔ جس شخص کا جہاد شرعی حدود کا پابند نہ ہو، تقوی کے خلاف ہو، اس میں جو ہے وہ جہاد اور فساد میں تمیز نہ ہو، اس میں ظلم شامل ہو جائے، اس میں خیانت شامل ہو جائے، اس میں اور گناہ شامل ہو جائیں، شرعی حدود کی پامالی اس میں شامل ہو جائے، اللہ رب العزت کی نصرت وہاں پر نہیں اترا کرتی۔ دوسری صفت اس مجاہد کی جو اللہ رب العزت کی نصرت کا مستحق ہوتا ہے، اصلاح ذات البین، کہ وہ مسلمان آپس میں اختلاف کرنے والا اور مسلمانوں سے جھگڑنے والا، بات بات میں اپنی جو ہے وہ رائے زنی کرنے والا اور اپنی رائے پر اصرار کرنے والا نہیں ہوتا، بلکہ اس کی طبیعت میں اجتماعیت ہوتی ہے کہ جو معاملہ جو ہے وہ مسلمانوں کے اجتماع کا اور مسلمانوں کی جماعت کا طے ہو جائے بس اسی پر ہی وہ قائم رہتا ہے، کاربند رہتا ہے۔ تو اصلاح ذات البین یہ دوسری صفت۔ تیسری صفت ہے اطیعوا اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت، غیر مشروط اطاعت ہر معاملے میں، بس جیسے ہی پتہ چلا کہ اللہ اور اس کے رسول کا یہ حکم ہے تو وہ ان کی بات مانتا ہے۔
انما المؤمنون، ایمان سچے ایمان والے وہ لوگ ہیں الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، کہ جب ان کے سامنے اللہ کا نام لیا جائے ان کے دل ڈر جاتے ہیں۔ یہ چوتھی صفت اس مجاہد کی جو اللہ کی نصرت کا مستحق ہوتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے احکام اور اللہ تعالیٰ کے حکم پر رک جانے والا ہوتا ہے۔ کوئی بھی وہ کام کر رہا ہے اور اس کام کے کرتے اسے پتا چلے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کام سے منع فرمایا تو وہ فوری طور پر اس کام سے رک جاتا ہے، اللہ تعالیٰ سے ڈر جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی دانستہ وہ کبھی نہیں کر سکتا، اس کی جرأت اپنے اندر نہیں پاتا۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، پانچویں علامت اور پانچویں صفت ان مجاہدین کی ہے کہ جب انہیں اللہ کی آیات، اللہ کے وعدے، اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے جو بشارتیں سنائی جاتی تو ان کے بارے میں شک میں نہیں پڑتے کہ ایسا ہوگا یا نہیں ہوگا، ایسا کس طرح ہوگا، کہ اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو اسباب کے نقطۂ نظر سے تولیں کہ اسباب سے تو ایسا سمجھ میں نہیں آتا، عقل لڑائیں ان کے مقابلے میں، وہ شخص جو ہے وہ اللہ کی نصرت کا مستحق نہیں ہوتا۔ اللہ کی نصرت کا مستحق وہ مجاہد ہے جس کو بظاہر اسباب کے نقطۂ نظر سے کتنی بھی بات ایک مشکل نظر آ رہی ہو، لیکن جب وہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اسے بتائی جائے تو اس کا ایمان بڑھ جاتا ہے، اور بجائے خوف، بزدلی اور شک اس کے دل میں آنے کے یقین اور قوت اس کے دل میں آتی ہے۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، چھٹی صفت توکل، کہ وہ اسباب پر بھروسہ کرنے کی بجائے اللہ رب العزت پر بھروسہ کرتے ہیں۔ ایسا نہیں سوچتے کہ ہمارے پاس اسباب اور وسائل ہوں گے تو ہم غالب ہوں گے، اور اگر اسباب و وسائل کے بغیر ہم لڑے تو ہم مغلوب ہو جائیں گے۔ اس مومن کے خیال میں یہ بات نہیں ہوتی، بلکہ وہ فتح و نصرت کا اور فتح و شکست کا دار و مدار محض اللہ رب العزت کی نصرت و معیت کے ہونے یا نہ ہونے کو سمجھتا ہے۔ ایسا مسلمان جب میدان جہاد میں ہو اللہ رب العزت کی نصرت کا مستحق ہوتا ہے۔ الذین یقیمون الصلاۃ، ساتویں صفت اس مجاہد کی ہے اقامت صلاۃ، نماز کو قائم کرنے والا ہو، جہاد میں ہو یا جہاد سے باہر ہو، ہر وقت اس کو نماز کی فکر رہتی ہے، اور وہ نماز کو اللہ رب العزت کے حکم کے مطابق اقامت کرتا ہے اس کی، یعنی صحیح طریقے سے اسے ادا کرتا ہے۔ جس مسلمان کے اندر اقامت صلاۃ کی صفت نہ ہو، کتنا بہادر کیوں نہ ہو، کتنا دلیر کیوں نہ ہو، کیسا ہی جنگی صفات سے مزین ہو، اللہ رب العزت کی نصرت کا مستحق نہیں ہوتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز ہے تو پھر دین کے سارے معاملات ہیں، اگر نماز نہیں ہے تو ایک آدمی کا سارا دین ہی چٹ ہے۔ تو کسی بھی معاملے میں، دین کے معاملے میں نہ اس سے کوئی صحیح فیصلہ ہو سکتا ہے، نہ اس سے کوئی صحیح کام ہو سکتا ہے، اور نہ ایسے شخص پر اللہ رب العزت کی نصرت نازل ہو سکتی ہے۔ خاص طور پر مجاہدین کے لیے اقامت صلاۃ کی تاکید اس آیت سے واضح ہے کہ اللہ رب العزت نے گویا اسے اپنی نصرت کی شرائط میں سے قرار دیا ہے کہ یہ صفت ان جن مجاہدین کے اندر ہوگی اللہ تعالیٰ کی نصرت ان پر اترے گی۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور آٹھویں صفت مال کی محبت ان کے دلوں میں نہیں ہوتی، بلکہ اپنا مال بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، جیسے جان خرچ کرنے کے لیے جا رہے ہیں اپنا مال بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اولئک هم المؤمنون حقا، یہ لوگ سچے مومن ہیں، اور یہ پورے اور پکے مومن ہیں، اور یہ وہی مومن ہیں جن کے نصرت کے لیے فرشتے اللہ رب العزت سے درخواست کرتے کہ انہیں اترنے دیا جائے، اور اللہ رب العزت سے مانگ کر اترتے، اور ان جیسا طرز عمل اختیار کرنے میں، ان جیسا لباس پہننے میں، ان کی نقالی کرنے میں اپنے لیے فخر سمجھتے ہیں، ایسے مومن ہیں۔ لہم درجات عند ربہم، ان کے رب کے لیے کہ ہاں ان کے لیے بڑے بڑے درجات ہیں، معافی ہے، ورزق کریم، اور عزت والی روزی ہے۔ انہیں آخرت میں اونچے درجات ملیں گے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے مغفرت ملے گی، اور دنیا میں رزق کریم، عزت والی روزی یعنی غنیمت کا مال انہیں ملے گا۔ اللہ رب العزت کفار کے مال سے ان مسلمانوں کو غنی کر دیں گے۔